بزرگان محترم، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، زندگی ایک سفر ہے جس میں ہم سب آگے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ زمانہ بھی آگے چل رہا ہے، ہم بھی اپنی زندگی میں اگلے مرحلوں کو حاصل کرتے جا رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ ایک جنریشن کے بعد دوسری جنریشن اس دنیا کو آباد کر رہی ہے، ایک نسل کے بعد دوسری نسل یہاں پر ہوتی ہے اور پچھلی نسل زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ لاکھوں سالوں سے دنیا میں یہی سب چل رہا ہے۔ جب سے اس دنیا کو آباد کیا گیا، اس کے بعد سے جب انسان کو اس زمین پر بھیجا گیا، تب سے لے کر آج تک یہ زمین کبھی ویران نہیں ہوئی۔ اس زمین پر آباد، اس زمین کو رکھنے والے لوگ ہر زمانے میں رہے ہیں، کبھی کم کبھی زیادہ، لیکن یہ سفر چل رہا ہے، قیامت تک ایسے ہی چلتا رہے گا۔ جب قیامت آئے گی تو پھر یہ سفر رک جائے گا، زمین اپنے وجود کو کھو دے گی، زمین نے جہاں سے اپنا سفر شروع کیا تھا دوبارہ سے وہی پہنچ جائے گی، یعنی زمین رہنے کے قابل نہیں بچے گی، درہم برہم ہو جائے گی، اور انسان اس زمین پر نہیں بس سکے گا۔ اس کے بعد ہی پھر دوسرا عالم ہوگا، نیا اللہ رب العزت ورلڈ بنائے گا کہ جس کے اندر عمل نہیں ہوگا، انسان کو زمین پر آزادی نہیں ہوگی، بلکہ وہ دن حساب کا دن ہوگا، بدلے کا دن ہوگا، کہ جس کے بعد پھر جو انسان کو ایک ٹائم پیریڈ میں اللہ رب العزت نے اس زمین پر بھیج کر ایک مشن دیا تھا، ایک کام دیا تھا، اور اس کی بنیاد پر اس کا ایگزام لیا تھا، اس کا امتحان لیا تھا، وہ سب ختم ہو جائے گا، بدلہ ملے گا، کمپنسیشن ہوگا، اللہ کی طرف سے برائیوں کی سزا ہوگی، اچھائیوں اور نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملے گا۔ تو دنیا کا یہ سفر ہماری زندگی کے اندر بھی چل رہا ہے، اور دنیا کے ڈیولپمنٹ، اس زمین کی ترقی میں بھی چل رہا ہے۔ ہمارے لیے جو کیلنڈر، جو تقویم زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس طور پر کہ اس میں ہمارے ابتدائی دور کے قصے چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہماری تاریخ جڑی ہوئی ہے، بہت سارے شریعت کے احکامات اسی کی بنیاد پر دیکھے اور جانچے جاتے ہیں، وہ ہجری کیلنڈر ہے۔ ہجرت کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی، اس کے اعتبار سے جو کیلنڈر حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ نے بنایا تھا، شروع کیا تھا، اور اس کے مطابق ہر چیز کو محفوظ کیا تھا، ڈیٹاز جمع کیے تھے، اور تمام فرامین، احکامات، کمانڈمنٹس، لیٹرز جو بھیجا کرتے تھے تو اسی کے اعتبار سے اس میں ڈیٹس لکھی جاتی تھی، اس کا ریکارڈ تیار کیا جاتا تھا۔ اس سے پہلے تک ہجرت کو بیس بنا کر تاریخ کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے مشورے کے بعد ہجرت کو بنیاد بنایا، اور اس کے بیس کے اوپر پورا کیلنڈر مرتب فرمایا۔ تو ہجری تقویم کے اعتبار سے ہماری اسلامی تاریخ کا کیلنڈر شروع ہوتا ہے، اس کا ایک نیا سال آج شروع ہو رہا ہے۔ پہلی محرم الحرام کی تاریخ 1447 سال کی 1447 کا نیا سال جو شروع ہوا ہے، اس کے اندر ہجرت کو گزرے ہوئے تقریباً 1450 سال ہو گئے ہیں۔ 3 سال کے بعد 1450 سال گزر جائیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کو، اور حضور کی پیدائش کو تو بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ آپ تقریباً 1500 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ حضور کی بعثت کو، نبی بنائے جانے کو 14.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم سب کے لیے ایک سینٹر ہے،
بنیاد ہے۔ اور اسلامی تاریخ، اسلامی ہسٹری کے اندر ہم سب کے لیے جو اصل سورس ہے، اوریجن ہے، مرجع ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اسی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی میں آگے کا سفر بھی طے کرتے ہیں اور اپنے حالات کو بھی اسی کے مطابق سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن کیا بات ہے کہ ہجرت کا واقعہ، مائیگریشن کا واقعہ جو مکے سے مدینے کی طرف آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کو ہماری پوری تاریخ کا بیس بنایا گیا، ہماری پوری ہسٹری کو اس سے جوڑ دیا گیا۔ یہ آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس دین کی خاص بات یہ ہے جو دے کر اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور جس کو آج ہم اٹھائے ہوئے ہیں، کہ یہ دین اس زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کی کوشش کا نام ہے۔ اس دین کا خلاصہ یہ ہے، اللہ رب العزت نے جو نظام انسان کو دیا ہے ہدایت کی شکل میں، ڈیوائن گائیڈنس کی شکل میں، اس کو زمین پر لاگو کیا جائے، اس کے لیے کوشش کی جائے، محنت کی جائے، اور اس راستے میں کوئی بھی قربانی دینی پڑے تو اس کو کمتر سمجھا جائے۔ اپنی پرائرٹی زندگی کی، اپنی پرائرٹی کمیونٹی کی، اپنی پرائرٹی سوسائٹی کی ہمیشہ یہ بنائی جائے کہ اسلام کا جو ویژن ہے، اسلام کا جو مشن ہے، اسلام کی جو دعوت ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا جو دین ہے، اسے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، اسے ہی زمین پر لانا ہے، اسی کی محنت کرنا ہے، اسی دین کو قائم کرنا ہے اور زمین پر اس کو اتارنا ہے۔ یہ کوشش، یہ جدوجہد، یہ محنت ہی دین کا خلاصہ ہے یا دعوت کا خلاصہ ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک مشن سے جوڑا، جس مشن کا نام اسلام رکھا، اسی مشن کی بنیاد پر ہمارا نام طے فرمایا، مسلمین، جو اسلام والے ہیں۔ اور اسلام کا مطلب ہے جو سرنڈر کرنے والے ہیں، اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کی ول کے سامنے جھک جانے والے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر دینے والے ہیں، اپنی عقل کو، اپنے دل کو، اپنے جسم کو، اپنے خیالات کو، سب کو اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق چلانے والے ہیں۔ یہ ہے اسلام کا خلاصہ۔ اس اسلام کی دعوت کو، پیغام کو، مشن کو لے کر چلنے والے مسلمین کہلاتے ہیں۔ اللہ نے ان کی یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو لانے کی کوشش کرنا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بھی اسی راستے پر چلی ہے، یہی سفر حضور نے کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جو دعوت پیش کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے لیے بے پناہ تکلیفیں اٹھا رہے تھے، اپنے صحابہ کو مختلف آزمائشوں میں جھونک رہے تھے اور دیکھ رہے تھے کہ کس قدر تکلیفوں سے اور مصیبتوں سے گزارا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جو سیرت میں ٹرننگ پوائنٹ ہوا ہے وہ ہجرت کا واقعہ تھا، جس کے اندر ایک طرف قربانی ہے، سیکریفائز ہے، دوسری طرف ایک نیا موڑ ہے، دوسری طرف وکٹری ہے۔ ایک طرف سیکریفائز ہے، دوسری طرف وکٹری ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن کو چھوڑ رہے تھے، اپنی محبوب جگہ کو چھوڑ رہے تھے، اپنے محبوب اعزاء و اقارب کو چھوڑ رہے تھے، اپنی زمین کو چھوڑ رہے تھے، مکے کو چھوڑ رہے تھے، حرم کو چھوڑ رہے تھے، کعبۃ اللہ کو چھوڑ رہے تھے اور جا رہے تھے۔ وہیں دوسری طرف اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک زمین پا رہے تھے، ایک زمین کا ٹکڑا مل رہا تھا کہ جس میں اللہ کا بنایا ہوا نظام لاگو کیا جا سکتا تھا، اللہ کا کانسٹیٹیوشن چلایا جا سکتا تھا، اللہ رب العزت کی گائیڈنس کے مطابق سوسائٹی تیار کی جا سکتی تھی، ایک نظام قائم کیا جا سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ سفر تھا جو کہ فتح تھی، وکٹری تھی، کامیابی تھی۔ تو سال زندگی کا گزرے، ہماری عمر کا گزرے یا دنیا کا گزرے، اس کے اندر دو بڑے پیغام ہوتے ہیں۔ ایک بڑا پیغام تو یہ ہوتا ہے
کہ ہمیں اپنے اصل گھر کی طرف پلٹنا ہے، اپنے اصل گھر کو یاد کرنا ہے۔ آپ زندگی میں سفر پر چل رہے ہو، کہیں پر پہنچ جائے، کتنے ہی اونچے مقام تک اور کتنی خوبصورت جگہوں پر آپ جاتے جائیں، لیکن آپ کے بیک آف مائنڈ میں یہ ضرور رہتا ہے کہ مجھے اپنے گھر میں واپس جانا ہے۔ 10 دن کے بعد، 1 مہینے کے بعد، 1 سال کے بعد، 5 سال کے بعد، جب بھی، لیکن مجھے پلٹ کر اپنے گھر جانا ہے۔ تو دنیا کا یہ سفر، دنیا کی یہ عمر جو گزر رہی ہے اور سال بسال نیا سال ہمارے سامنے آ رہا ہے، یا ہماری زندگی میں بھی سال بدلتے ہوں، تو اس میں ایک پیغام یہ سمجھنے کا ہے کہ ہمارا اصل گھر کیا ہے، کہ ہم اس سفر کو پورا کرنے کے بعد اپنے اصل گھر کی طرف جائیں گے۔ وہ ہمارا اور آپ کا گھر جنت ہے، جہاں پہ اللہ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ ہماری ہسٹری، انسانوں کی ہسٹری وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارا پہلا گھر وہی ہے، وہیں سے ہماری تاریخ کا آغاز ہوا ہے۔ بعد میں ہم زمین پر آئے رہنے کے لیے، آباد کرنے کے لیے، ایک وقت بتانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہمارا جو ازلی گھر ہے، ابدی گھر ہے، ہمیشہ کا گھر ہے، وہ جنت ہے۔ ہمیں پلٹ کر اسی کی طرف جانا ہے۔ تو دنیا میں ہم ایک سفر کر رہے ہیں، اس سفر میں یاد رکھنا ہے کہ میرا اصل گھر یہ نہیں ہے، میری اصل جگہ یہ نہیں ہے، میرا اصل ٹھکانہ یہ زمین نہیں ہے۔ وقتی طور پر میں یہاں پر ہوں، 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، 20 سال، 50 سال، جو بھی یہاں پر طے ہے، میں اس کے لیے یہاں پر رکا ہوا ہوں۔ اپنے اصل گھر کی طرف مجھے واپس جانا ہے، وہ اصل گھر میرا جنت ہے۔ دوسرا پیغام جو لینے کا ہے وہ یہ کہ اس گھر میں جہاں ہم سفر کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، کیسے اس کو بہتر بنایا جائے، کیسے اس سفر کو اچھا بنایا جائے۔ ایک سفر جب آپ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کتنی چیزیں دیکھتے ہیں، اپنا کمفرٹ دیکھتے ہیں، آپ پیس دیکھتے ہیں، آپ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ سیکیورٹی وہاں پر ہے کہ نہیں ہے جہاں آپ جا رہے ہیں، آپ اپنی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کے تمام انتظامات کرتے ہیں۔ وہی سفر آپ کرتے ہیں کہ جس میں آپ کو اطمینان ہوتا ہے، اور جس سفر میں آپ کو تھوڑا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں رسک ہے جان کا یا مال کا، تو آپ چاہے کتنا بڑا فائدہ سامنے نظر آ رہا ہو اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی جان اور مال زیادہ عزیز ہے۔ ابھی جو حادثہ ایئر انڈیا کا بمبے میں ہوا، جو لوگ سفر کر رہے تھے، اگر ان کو 1% بھی اس بات کی پاسبلٹی معلوم ہو جاتی کہ اس میں جان جانے کا خطرہ ہے 1%، تو آپ مجھے بتائیے اس پوری فلائٹ میں ایک بھی آدمی بچتا کیا؟ چاہے وہ ٹکٹ اپنا پھاڑ کے پھینک دیتے، ضائع کر دیتے، لیکن وہ سب اتر جاتے۔ جان کی حفاظت، مال کی حفاظت انسان کی پرائرٹی ہوتی ہے۔ انسان اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتا ہے، سیکریفائس کر دیتا ہے، لیکن اس کی حفاظت کو کبھی بھی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ اس میں ذرا بھی خطرہ اگر ہے، رسک ہے، تو وہ رسک اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ تو ایسے ہی اس سفر میں جو ہم کر رہے ہیں زندگی کا، اس سفر کے اندر ہمارا جو 60 سال 70 سال کا عمر کا جو سفر ہے، اور دنیا کا جو سفر سال بسال چل رہا ہے، اس کو کیسے اچھا بنانا ہے، اس کو کیسے محفوظ اور پروٹیکٹڈ بنانا ہے، اس کو کیسے سیکیورٹی دینا ہے، اس کے اندر کیسے کمفرٹ لانا ہے، یہ ہمارا کام ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک آدمی ہے جس کا ویژن اور مشن یہ ہوگا کہ اس زندگی کو ہمیں بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مال کمانا ہے، اس زندگی کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں پراپرٹی بنانا ہے، اس زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ہمارے سامنے ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ آگے چل کر میرے پریوار اور میرے بچے اور میری اولاد اتنا کما سکے، ان کی ایجوکیشن ایسی ہو سکے، ان کو اس طرح سے سیٹ کیا جا سکے۔ وہ تمام انتظامات کرے گا جو دنیا کے اندر اس کی زندگی کو اچھا اور محفوظ بناتا ہو۔ لیکن ایک دوسرا ویژن ہے، ایک دوسرا مشن ہے جو اس ہجرت کی تاریخ سے ہمیں یاد دلایا جاتا ہے۔ وہ ویژن اور مشن یہ ہے کہ انسان، خاص طور پہ مسلمان، تو اپنی نسبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتا ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
اپنے دین کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے نظام کے لیے اپنی دنیا چھوڑی ہے، اپنا گھر چھوڑا ہے، اپنے مال کو ضائع کیا ہے، قربانیوں پر قربانیاں دی ہیں، کیونکہ ان کے نزدیک پرائرٹی اس کی نہیں تھی، جان اور مال کی حفاظت سے بڑھ کر دین کی حفاظت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اپنے دین کی حفاظت کے لیے۔ ہجرت کا مطلب ہی یہی ہے، شریعت کے اندر جو ہجرت کا حکم ہے یا ہجرت کا جو مسئلہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور صحابہ کی جو ہجرت ہے، اس کا بنیادی پیغام یہی ہے کہ اللہ کے دین کو اپنی زندگی میں قائم رکھنے کے لیے اپنی جان اور مال کی قربانی دے کر نکل جانا۔ جہاں پر آپ کی زمین ہو، آپ کی جائیداد ہو، آپ کا سب کچھ ہو بنایا ہوا، لیکن وہاں دین نہیں ہو، دین پر چلنا ممکن نہ ہو، دین قائم رکھنے کا امکان نہ بچے، تو پھر آپ کو اس زمین کو چھوڑ دینا ہے، اس پراپرٹی کو چھوڑ دینا ہے، اس علاقے کو چھوڑ دینا ہے، اپنے دین کی حفاظت کو ترجیح دینا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، بڑی مشہور و معروف حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی ہے، نیت کے اعتبار سے انسان کے لیے عمل طے ہوتا ہے، اور اعمال کی بنیاد، اعمال کا بیس نیتوں کے اوپر ہے۔ جیسی نیت ویسا عمل کا رزلٹ، جیسی نیت ویسا ہی عمل کا وزن اور ویٹ، اور نیت کے اعتبار سے انسان کو بدلہ ملتا ہے۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو رہی ہے، جو مائیگریٹ کر رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، یعنی اس کا مائیگریشن کا پرپس دین ہے، خالص دین، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں، تجارت نہیں ہے، بزنس نہیں ہے، دوسری وجہ نہیں ہے، صرف اپنے دین کی حفاظت ہے، تو اس کا یہ ہجرت کا عمل اللہ کے نزدیک اس کے اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اور جس کی ہجرت کا مقصد یہ ہے کہ کچھ دنیا حاصل کر لی جائے، یعنی کاروبار کا مقصد ہے، سیٹل ہونے کا مقصد ہے، فورن میں، ابراڈ میں جا کر سیٹ ہونا ہے، بزنس سیٹ کرنا ہے، جاب ملنا ہے، فیملی کو لا کے وہاں سیٹ کرنا ہے، وہ مقصد ہے، یا شادی کا مقصد ہے، کسی علاقے سے دوسری جگہ موو کر رہا ہے کیونکہ وہاں اس کو شادی کر کے وہیں پر اپنا گھر بسانا ہے، وہاں رہنا ہے۔ اگر یہ پرپز ہے تو پھر اس کا یہ جو مائیگریشن کا عمل ہے، اس کی جو ہجرت ہے، یہ اسی کی حد تک رہے گی، اس کو دین کی ہجرت نہیں کہا جائے گا، اس کو دین کی ہجرت کا نام نہیں دیا جائے گا۔ وہ پرپز جائز ہو سکتا ہے، کوئی آدمی تجارت کے لیے موو کر رہا ہے، کوئی آدمی ہے جو شادی بیاہ کے لیے اور پریوار کو سیٹ کرنے کے لیے کر رہا ہے، تو وہ سب صحیح ہے، وہ موو کرنا ناجائز نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے، لیکن اللہ کے نزدیک جو ہجرت ہے اور اس ہجرت پر جو عظیم ترین ثواب ہے، جنت کی گارنٹی ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ وہ صرف حاصل ہوتا ہے اس نیت سے موو کرنے اور مائیگریٹ کرنے پر کہ جس میں صرف اپنے دین کی حفاظت کو آگے مقدم رکھا جائے اور باقی اپنی دنیا اور سب کچھ قربان کرنے پر انسان تیار ہو۔ تو اس طرح کی ہجرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی، مکے کی سرزمین کو چھوڑ کر مدینے پر آباد ہوئے تھے۔ صحابہ نے اس سے پہلے مکے کی زمین چھوڑ کر حبشہ، ایتھوپیا کی طرف ہجرت کی تھی، اور پھر دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی تھی۔ تو یہ ہجرت کا عمل جو ہوا تھا، یہ دین کی سربلندی، دین کی حفاظت اور اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے جذبے کے ساتھ تھا۔ آج بھی ہمیں ہر سال یہ پیغام ملتا ہے کہ اے مسلمان، تو اپنے دین کو مقدم رکھ، تیرے نزدیک اس سفر کے اندر جو تو زندگی کا کر رہا ہے، سب سے بڑی پرائرٹی اپنے دین کی حفاظت ہونی چاہیے۔ تو اگر مشن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، تو اگر صحیح لائن کے اوپر چل رہا ہے، تو اگر اللہ کا بندہ بن کر جی رہا ہے، تو اگر اللہ کی شریعت کو لانے کی محنت کر رہا ہے، تو اگر
اللہ رب العزت کے دین کو زمین پر نافذ کرنے کے لیے مسلسل محنت کر رہا ہے، تب تو اللہ کے نزدیک اس راستے پر ہے جو کامیابی کا راستہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راستہ بنایا ہے۔ اگر اس کے علاوہ کچھ اور تیرا سفر ہے، اس زندگی کے سفر میں اگر کچھ اور ہے، یعنی تیری پرائورٹی اللہ کے دین کو چھوڑ کر دوسری چیز ہے، دین سیکنڈری ہے، لیکن تیری دنیا، تیرا بینک بیلنس، تیری پراپرٹی مقدم ہے، آگے ہے، تب پھر یہ سن لے کہ تیرا سفر کامیاب نہیں ہے، تو ناکامی کی طرف سفر کر رہا ہے۔ اس سفر کو، جو ہمارا دنیا کا سفر ہے، بہتر بنانا، کمفرٹیبل بنانا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پروٹیکٹڈ اور سیکیورٹی فراہم کرنا ممکن اس وقت ہو سکتا ہے جب کہ ہماری پرائورٹی آخرت ہو اور دین کو زمین پر نافذ کرنا ہو، اللہ کے دین کو لانا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ شیطان کے حملوں سے اپنے آپ کو بچانا ہو۔ شیطان کے حملے اس سفر میں بہت ہوتے ہیں۔ جو بھی اللہ کے دین پر آتا ہے اور اللہ کے دین پر آگے بڑھتا ہے اور سفر کرتا ہے زندگی کا، تو شیطان اس پر حملہ کرتا ہے، ہر طرف سے حملہ کرتا ہے۔ اس حملے سے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو اللہ کے دین پر قائم رکھنا، استقامت اختیار کرنا۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر جم جاتے ہیں، یہ صرف ایک بول نہیں ہوتا، ہم جیسے لوگوں کا صرف ایمان نہیں ہوتا جو ہلکا پھلکا سا ایمان ہے، ایک جھونکا چلے تو ایمان کی دیوار گر جائے، ایک آندھی آئے تو ایمان کا درخت نہ قائم رہ پائے، ایسا ایمان نہیں۔ وہ ایمان کہ اللہ کو رب مان لیا تو پھر جم گئے، اس پر کھڑے ہو گئے۔ ایسا جب راستہ انسان اختیار کرتا ہے تو پھر آسمانوں سے فرشتے اترتے ہیں، سکینت نازل ہوتی ہے، دل کو تقویت ملتی ہے اور دل مضبوط ہوتا ہے، اور انسان کو جنت کی خوشخبری ملتی ہے۔ واقعہ یہ ہے، سچی بات یہ ہے کہ جو دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کی لذت پا لیتا ہے، میرے الفاظ کو سمجھیے گا، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا مزہ پا لیتا ہے، پھر اسے جنت کا لطف دنیا میں آتا ہے، اس کے بغیر نہیں۔ اگر جنت کا مزہ دنیا میں پانا ہے تو اس کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ اللہ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے انسان سب کچھ اپنے دل سے نچھاور کرتا ہو۔ اگر ایسا کرنے لگا اور دل کے اندر صرف اللہ ہی بچا اور اللہ کے علاوہ سب کی محبت ہلکی ہو گئی اور آخرت دنیا میں آنکھوں سے نظر آنے لگی، تو پھر دنیا جنت بن جاتی ہے۔ چاہے انسان آگ کے اندر ہو، چاہے انسان جھوپڑی کے اندر ہو، چاہے انسان جیل کے اندر ہو، چاہے انسان بڑی سے بڑی مصیبت جھیل رہا ہو، لیکن اس کا دل زندہ ہوتا ہے، اس کے دل کے اندر ایک کامیابی کی خوشی ہوتی ہے۔ انسان کو کتنا ہی دنیا ملتی چلی جائے لیکن اس کو کامیابی کا احساس نہیں ہو پاتا ہے۔ کامیابی کا احساس دنیا کے ساز و سامان سے نہیں ہوتا۔ کوئی کروڑ پتی ہے، وہ ارب پتی بن جائے، ملینئر بلینئر بن جائے، بلینئر اس سے آگے بڑھ جائے، دنیا کا ریچسٹ پرسن بن جائے، پھر اس اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کے لیے محنت اور کوشش ہی کرتا رہے، وہ کبھی بھی اس وکٹری کا احساس اپنے اندر نہیں لا سکتا جو ایک بہت تنگ دستی اور معمولی سے معمولی زندگی گزارنے والا اپنی آخرت کی جنت کو دل میں محسوس کر کے گزارتا ہے۔ وہ جو جنت کا احساس ہے، وہ جو اللہ کے سامنے کامیابی کا احساس ہے، وہ جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا احساس ہے، وہ انسان کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ اسے دنیا میں جنت کی لذت دیتا ہے۔ تو ہمیں ہجرت کے اس نئے سال سے اور زندگی کے اپنے سفر سے اور ہر اسٹیج بائی اسٹیج زندگی کے موو کرنے سے یہی دو بڑے سبق لینے ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہم اپنے اصل گھر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہمارا یہ سفر ہمیں اپنے اصل گھر کی طرف واپس لے کر جا رہا ہے۔ ہم سب کو واپس جانا ہے،
اسی گھر کی طرف جس سے ہمارے باپ کو شیطان نے نکالا تھا، وہی ہمارا دشمن ہے جو ہمیں دنیا میں بھی کوشش کر کے سفر میں ڈسٹریکٹ کرنا چاہتا ہے، بہکانا چاہتا ہے، تاکہ ہم اپنے اصل گھر کی طرف واپس نہ آ پائے۔ دوسرا پیغام یہی ہے کہ اس زمین پر، اس دھرتی پر اللہ رب العزت کی مرضی کے مطابق جرنی کرنی ہے۔ یہ سفر جو دنیا کا ہونا ہے، وہ سفر اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے نظام والا بن جائے، اور یہ زمین اللہ کے مشن کے مطابق چلنے لگے۔ زمین کو چلانے والے ہم اور آپ ہیں۔ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اللہ نے کمان دی ہے کہ تم زمین کو سنبھالو، زمین کو چلاؤ۔ ہم نے اس میں انتظامات کر کے تمہیں دے دیے، تمہیں جو کھانے پینے کے لیے چاہیے، جو کچھ تمہاری ضرورت کا سامان ہے، وہ سب ہم نے یہاں پہ پہنچا دیا ہے۔ لیکن تمہاری ذمہ داری صرف یہ کی ہے کہ تم اس زمین کے اوپر انسانوں کے نظام کو اللہ کی عبودیت والا بناؤ، اللہ کی بندگی، اللہ کے سامنے جھک کر اس دنیا کے نظام کو چلانے والا بناؤ۔ ایسا اگر تم کرتے ہو تو تم کامیاب ہو اور تمہارا سفر بہتر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقصد کے لیے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، مدینے کو آباد کیا، مدینہ منورہ کے اندر ایک نظام قائم کیا، ایک سوسائٹی بنائی اور ایک اسٹیٹ تیار کیا۔ پھر اس میں دشمنوں سے مقابلہ ہوا، زبردست مقابلہ کیا، اور پوری دنیا میں اس نور کو پھیلا دیا جس کو لے کر وہ آئے تھے۔ اسی سفر کو ہمیں ہمیشہ کرتے رہنا ہے، اسی سفر کو یاد کرنا ہے، اسی کی طرف آگے بڑھنا ہے۔ اگر یہ دونوں پیغام ہم نے یاد کر لیے اور اپنی زندگی کی پرائرٹیز اسی کے مطابق سیٹ کر لی، تو ہم دنیا کے اندر جنت کا مزہ پا سکتے ہیں اور آخرت میں سرخرو اور کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اپنی زندگی کو بھی اور اس دنیا کی زندگی کو بھی، پورے انسانوں کی زندگی کو بہتر اور اچھا بنا سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کو اپنی رضا کے مطابق گزارنے والا بنائے، اور ہجرت کا جو پیغام ہے، نئے سال کے آغاز کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے پیغام لے کر آ رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے واقعے کا جو بنیادی طور پر ہمارے سامنے پیغام ہے، اس کو ہمیں اپنی زندگی میں اختیار کرنے والا، اس کے مطابق اپنا روڈ میپ تیار کرنے والا، اپنا سفر آگے بڑھانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔